کوئی بولے سبوحن خدوس، یہ پڑھتے رہے، یہ نبی ابراہیم کی تسبیح، عجیب تسبیح ہے دوستو۔ آدم کے کانوں میں سارے ملائکہ اینجلز کی تسبیح، کوئی سبوحن خدوسن بول رہا تھا، کوئی احد بول رہا تھا، کوئی سمد بول رہا تھا، کوئی وہابو بول رہا تھا، کوئی رازقو بول رہا تھا، کوئی رحمان و رحیم بول رہا تھا، کوئی ذوالجلال والاکرام، یہ بھی بڑی عجیب تسبیح ہے۔ اگر کوئی ذوالجلال والاکرام پڑھتا رہے تو اللہ عزت دینے لگتا، اس لیے کہ اللہ کی عزت ہے، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال جتنا ہو سکے پڑھو یار، تم گرو کرو گے، مشکلات کے حالات میں تمہاری طبیعت صحیح ہو جائے گی۔ موت چلتی ہے جب اللہ کی تم مدح کرتے نا۔ اور ایک بات بولوں، پلیز 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 غور سے سنو، اللہ یہ بول رہا تم میری تعریف کرو میں تمہاری تعریف کروں گا۔ کیا بات ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ بول رہا، میں نہیں بول رہا، اللہ بول رہا تم میرا ذکر کرو، تم تسبیحات میں پڑھتے رہو، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اگر اللہ کسی کا ذکر کرنے لگے تو کوئی روک سکتا؟ Who can stop him? He's a creator. Who can stop him? تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ تو آدم کے کانوں میں تسبیحوں کی آواز آتی ہے، اللہ کے نام کی، ہر ملک ایک تسبیح پڑھ رہا، کوئی اللہ اکبر بول رہا، کوئی الحمدللہ بول رہا، کوئی سبحان اللہ بول رہا، کوئی وہابو بول رہا، کوئی ستارو بول رہا، کوئی ذوالجلال والاکرام بول رہا۔ بہرحال تسبیح کی آواز آتی رہی۔ آدم نے عرش الہی پہ دیکھا، کل یہ یاد آئے، کل میں نے بولا تھا عرش الہی پہ کیا دیکھا، لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حیات القلوب علامہ مجلسی، لکھا ہوا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر لکھا تھا وہ اشہد ان، دو روایتیں، یا امیر المومنین ہے یا ڈائریکٹ، وہ اشہد ان علی ولی اللہ، یا امیر المومنین علی ولی اللہ، علی ابن ابو طالب ولی اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان کے بابا کے نام کے ساتھ، جناب ابو طالب کے نام کے ساتھ میرے مولا کا نام عرش الہی پہ لکھا ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہاں تک روح آئی، اس کے بعد روح جسم میں آئی۔ میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، یہاں تک آئی، کمر تک آئی، جیسی کمر تک آئی آدم اٹھنے لگے تو جبرائیل نے کہا پلیز 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 پلیز، یہ میں بول رہا، جبرائیل نے نہیں بولا، کہا ذرا سا انتظار کریے، ابھی جسم نیچے تک نہیں آئی تھی روح۔ جو انسانوں میں اجلت ہے نا وہ ہمارے باپ آدم کی ہے، حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، کہ جلدی کرتا نا انسان، جلدی صرف 3 چیزوں میں کرنا، یاد رکھو پلیز غور سے سنو، یہ ہمارے پاس جلدی کی عادت ہے نا، کوئی کام جلدی کر دے، لیکن جلدی صرف 3 چیزوں میں کرنا، میت کے اٹھانے میں، انتقال کے بعد میت کے اٹھانے میں جلدی کرنا، لڑکی کی شادی میں جلدی کرنا، اور کسی سے اگر تم نے قرضہ لیا، بورو کیا، اس کو ادائیگی میں جلدی کرنا۔ ہم میت کو اٹھانے میں جلدی تو کر دیتے، لیکن پیسے لے کے ادا کرنے میں جلدی نہیں کرتے۔ دس از ویری بیڈ، ویری بیڈ۔ اگر تم نے کسی سے بورو کیا، 1 روپیہ بورو کیا، $1 اونلی تم نے بورو کیا، اینڈ یو سیڈ کہ I'll pay you on these days, and if you didn't pay، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس میں جلدی کرو تو برکت ہوگی رزق۔ اس کے بعد جسم میں پوری روح آ گئی، روح آ گئی، آدم نے سجدہ کیا، شکر خدا۔ اس کے بعد پورے ملائکہ کا، جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ عرش الہی پر جتنے ملک ہیں ان سے آدم کا انٹروڈکشن کراؤ۔ آدم کی پیشانی سے ایک ایسا نور نکل رہا تھا، ایسا نور نکل رہا تھا۔ آپ کو معلوم یہ نور کیا تھا؟ یہ نور محمد و آل محمد تھا، نور محمد و آل محمد تھا جو ان کی پیشانی میں تھا، جس کی وجہ سے ملائکہ نے ان کو سجدہ کیا۔ جبرائیل کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے۔ جبرائیل نے جب ان کو روک کے کہا تھا کہ اس کا واسطہ دو کہ جن کی وجہ سے، جن کے نور کی وجہ سے ملائکہ نے تم کو سجدہ کیا۔ پہلا انسان بنایا گیا ہمارے باپ آدم۔ قصہ میں اس کو شارٹ کرتا، سارے ملائکہ سے انٹروڈکشن کرانے کے بعد جبرائیل نبی آدم کو لے کے، اللہ نے کہا کہ جنت کے جتنی ہماری جنتیں ہیں اس کی سیر کراؤ۔ جبرائیل آدم کو لے کے پورا بتا رہے تھے، یہ جنت ہے، یہ جنت ہے، یہ جنت ہے، یہ جنت۔ چلتے 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 اسی میں دن، جنتیں اتنی ہے کہ آدم اسی میں دن گزرنے لگے۔ ابھی ہوا پیدا نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آدم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے جنت میں، بیٹھے ہوئے ہلکی سی غنودگی آئی۔ غنودگی سمجھتے ہو؟ ہلکا سا نیند کا ایک جھونکا آیا۔ نیند کا جھونکا آیا تو دیکھا سامنے ایک حسین اور خوبصورت ایک فیمیل بیٹھی ہوئی ہے۔
آدم نے کہا تم کون ہو؟ ہو آر یو؟ انگلش میں نہیں بولا، پوچھا ہو آر یو؟ تو کہا میں آپ کے لیے پیدا ہوئی ہوں. اب میں بہت احتیاط سے بولا، میری طرف دیکھو، بہت احتیاط سے بولا. جیسے ہی انہوں نے دیکھا ایک سیم جنس کی، انسانی سیم جنس کی ایک فیمیل بیٹھی ہوئی، آدم نے یوں ہاتھ کیا ہلکا، میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا. جبرائیل نے آ کے ہاتھ روک دیا، کہا لسن آدم، ابھی نکاح نہیں ہوا. تو ایک بات کا پتا چل گیا کہ حلال شروع سے حلال ہے، حرام شروع سے حرام. یو انڈرسٹینڈ؟ بہت احتیاط سے میں گزر گیا یہاں سے. اس کے بعد پھر نکاح ہوا. آدم جناب حوا نے کہا کہ میں تمہارے لیے پیدا کی گئی، میں تمہارے لیے پیدا کی گئی. اس کے بعد پہلی بار عرش الہی پہ نکاح ہوا. حوروں نے جناب حوا کو سجایا اور فرشتوں نے جناب آدم کو تیار کیا. دونوں بیٹھے، صیغہ نکاح اللہ نے پڑھا. آپ سوچو دوستو، شروع سے ہے، شروع سے نکاح ہے. صیغہ جو ہم پڑھتے ہیں تحت موکلتی، اب وہ میں نہیں پڑھوں گا یہاں پہ. تو دونوں کا نکاح اللہ نے پڑھا. حرام حلال شروع سے اللہ نے رکھا ہے، فرسٹ ڈے سے. تو اب آپ خود انصاف سے بولو کہ اسے لیونگ ٹوگیدر کا ہمارے پاس تصور نہیں ہے. میں بہت احتیاط سے حدیث پڑھ رہا اور آگے نکل گیا. لیونگ ٹوگیدر کا ہمارے پاس تصور نہیں ہے، یہ کسی اور کے پاس ہے، وہ حرام ہے لیونگ ٹوگیدر. دوسری چیز میں اسی میں جو سمجھا وہ سمجھا، نہیں سمجھا نہیں سمجھا. نکاح پڑھا اور حوروں نے ہیرے اور موتیے سے اچھالے. تو اس وقت پروردگار نے کہا کہ آدم، اب تمہاری نسل میں، تمہارے جنریشن میں شادی خوشی کی تقریب ہو جائے گی. شادی تمہارے نسل میں، جنریشن میں ہم نے خوشی رکھ دی. آج آپ دیکھو کہ کسی مذہب و ملت کا انسان ہو، شادی ان کے گھر میں خوشی کی تقریب ہو. اب جناب آدم اور جناب حوا کو جبرائیل اور دوسرے ملائکہ لے کے سیر کرا رہے تھے، گھما رہے تھے، بتا رہے تھے کہ اللہ کی نشانیاں کو دیکھو، اللہ نے کیا کیا بولا. اس وقت صرف دو ہی اور دونوں اوپر ہے، گھما رہے تھے. جاتے 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 ایک زمرد کا، سرخ زمرد کا بیوٹیفل میسو، حیات القلوب علامہ مجلسی لکھ رہے، تاریخ اسلام نجم الحسن قرابی لکھ رہے، بہار کی بھی روایت ہے. ایک بیوٹیفل میسو ہیوج ایک ڈائمنڈ کا، یاقوت کا پیلس دیکھا، قصر دیکھا. آدم نے کہا جبرائیل سے یہ کیا ہے؟ اب سننا، یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ پیلس ہے. کہیں ہے کیا؟ تو جبرائیل کے جملے سننا. جبرائیل نے کہا کہ یہ ایسی جگہ ہے، پیلس، میں نہیں جانتا اندر کیا ہے، میں نہیں جانتا یہ کیا ہے، لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ ایوری 1000 ایئرز، میں جو کتاب میں وہ پڑھ رہا، صرف حیات القلوب میں بھی ہے، تاریخ اسلام میں بھی ہے، کہ ہر 1000 ایئرز کے بعد آسمان پہ عرش الہی کے اوپر ایک ستارہ آسمان پہ آتا ہے، ایک سٹار، اور 1000 ایئرز کے بعد پیدا ہوتا ہے. وہ آتا ہے اس پیلس کا ایسے چکر لگاتا، چکر لگا کے غروب ہوتا، اور میں اس کو 30,000 سال سے دیکھ رہا، 30,000 ایئر سے میں دیکھ رہا. وہ ستارہ آتا ہے، اس پیلس کا چکر لگاتا ہے، غروب ہوتا. آپ نے غور کیا جبرائیل کی ایج کیا ہے؟ جبرائیل کی ایج کیا ہے؟ وہ آیا پورا. تو آدم نے کہا کہ کیا ہم اندر جا سکتے؟ جبرائیل نے پروردگار سے دعا کی، وہاں ایک دروازہ بن گیا، ڈور بن گیا. اب سننا، آدم اور جناب حوا جبرائیل کے ساتھ اس پیلس میں انٹر ہو. میں کتاب کا ریفرنس دینا، جا کے دیکھ لینا، حیات القلوب علامہ مجلسی لکھ رہے، نجم الحسن قرابی لکھ رہے. انٹر ہوئے تو دیکھا کہ ہیوج اندر پیلس ہے، میسو ہال ہے، حد نگاہ تک، اور وہاں پہ ایک سٹیج بنا ہوا ہے. اس سٹیج کے اوپر ایک خاتون کا، ایک لیڈی کا، ایک خاتون کا ایک مجسمہ ہے، نور کا مجسمہ، اور اس کے اطراف ہزاروں حوریں ہیں جو طواف کر رہی اس نور کے مجسمے کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، طواف کر رہے. اور ان کے سر کے اوپر ایک تاج ہے، کراؤن ہے، ان کے گلے میں گلوبند ہے، اور ان کے کان میں، اس لیڈی مجسمے کے، خاتون کے، گرین کلر کا ٹاپ ہے، ایک کان میں ریڈ کلر کا ٹاپ. تو آدم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے یہ جو نور کا مجسمہ ہے، آپ کی نسل سے جو آخری نبی آئے گا،
جس کی نبوت کو ایکسپٹ کرنے سے آپ کو نبوت ملی. آخری نبی آئے گا جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. آخری نبی ہوگا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی بیٹی، ان کی ایک بیٹی کہ جس کا نام فاطمہ ہوگا. سبحان اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد. اس بیوی کا یہ نور ہے، اس خاتون کا یہ نور ہے. یہ آپ کی نسل سے، آپ کے جنریشن میں آخری نبی، ان کی ایک لوٹی بیٹی فاطمہ کا یہ نور ہے. اس کے بعد کہا کہ ان کے سر پہ تاج کیا ہے؟ تو کہا ان کے بابا کی رسالت کا تاج، یعنی رسول کی رسالت کا تاج ہے. ان کے گلے میں جو گلوبند ہے وہ کیا ہے؟ تو کہا ان کے شوہر علی بن ابی طالب کی ولایت کا گلوبند ہے. ان کے کان میں جو دو ٹاپس ہیں گرین اینڈ ریڈ، ایک سے مراد ان کے بیٹا امام حسن اور دوسرے سے مراد ان کے بیٹے حسین. یہ پورا پنجتن کا انہوں نے بتایا. اس کے بعد اب یہاں سے روایت اللہ سے کہ اللہ نے کہا کہ اے آدم سنو، کہ اس نے آدم نے پوچھا کہ گرین اور ریڈ کیوں ہیں، دونوں ایک کلر کے کیوں نہیں ہیں؟ تو کہا کہ ایک سے مراد امام حسن جن کو زہر دیا جائے گا، ایک سے مراد ریڈ جو ہے وہ امام حسین. پھر پورا واقعہ کربلا میں نہیں پڑھ رہا، حیات القلوب علامہ مجلسی لکھ رہے، نجم الحسن کرادوی لکھ رہے، قصص الانبیاء کی روایت کہ عرش الہی پہ پہلی مجلس ہوئی اور اس کا ذاکر خدا تھا، سننے والے نبی آدم تھے اور جناب حوا تھے اور جبرائیل تھی. پورے مصائب کربلا پڑھ کے سنایا. اللہ نے کہا کہ یہ مصیبت گزرے گی، یہ تمہاری اولاد سے ہے اور آخری نبی کا چھوٹا نواسا ہے، کربلا میں اس ظلم کریں گے لوگ. تو اس وقت اتنا جناب آدم نے گریا کیا. بس دوستو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، بس یہیں پہ بات کو روک رہا. اب جناب آدم اس خسر سے باہر آ کے ایک جھاڑ تھا، وہاں پہ ایک ٹری تھا. اب یہاں پہ کئی بحث ہے کہ ٹری کیا تھا. کوئی کہتا ہے ایپل کا تھا، کوئی کہتا ہے جو کا تھا، کوئی کہتا ہے انجیر کا تھا. اور اللہ نے کیا کہا تھا کہ آدم اس ٹری کے قریب نہیں جانا. یہ کہا قریب نہیں جانا، کھانے کی بات نہیں کی. یہ ترجمہ غلط کیا جاتا. اللہ نے کہا کہ قریب نہ جان، ڈونٹ گو کلوز ٹو دیٹ ٹری، ڈونٹ گو کلوز ٹو دیٹ ٹری. اب آپ یہ بولو کہ عام مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کا تھا، نہیں ویٹ کا، جو آپ سمجھتے ہیں جو کا تھا، یا کوئی کہتا ہے ویٹ کا تھا، ویٹ اس کا ٹری تھا. اب آپ یہ بولیے کہ آدم کو بولے وہ کھانے سے آدم کو جنت سے زمین پہ بھیجا تھا، جبکہ یہ بالکل غلط ہے. قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے نبی آدم کو بنانے سے پہلے کلیئرلی اناؤنس کر دیا کہ میں جنت کے لیے نہیں بنا رہا، میں عرش الہی کے لیے آدم کو نہیں بنا رہا، میں زمین کے ارض خلیفہ، میں زمین پہ اس کو خلیفہ بنا رہا. تو پہلے سے اللہ کا یہ ارادہ ہے، اعلان ہی یہ ہوا. اور اللہ جب بولتا ہے تو وہی کرتا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جنت کے لیے بنا رہا یا عرش الہی کے لیے بنا رہا آدم کو، نو، کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین کے لیے، عرض کے لیے ان کو خلیفہ بنا رہے. یہاں پہ ہمارے علماء یہ کہتے، معصومین سے جو روایت ہے وہ حکم یہ تھا کہ نزدیک نہیں جانا، ڈونٹ گو کلوز ٹو دیٹ ٹری. لیکن عام مسلمان کیا کرتے ہیں؟ عام مسلمان یہ بولتے جو کا تھا. تو میری بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی. جو ایک دانہ کھانے سے ہمارے باپ آدم جنت سے تو زمین پہ آ گئے، یہی ہوا نا. ہمارے باپ نبی آدم جو کھانے سے جنت سے تو زمین پہ آ گئے، اور ان کی اولاد کھیت کے کھیت کھا جائے اور پھر جنت میں جائے گی. میں کیا بول رہا یار. نہ جو کا تھا، سن لو غور سے، جو کا تھا، نہ ایپل کا تھا، نہ انجیر کا تھا. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. What I'm saying, I'm responsible. کیا معصوم چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ آخر وہ تھا کیا، وہ جھاڑ تھا کیا کہ جس کے لیے اللہ نے کہا کہ آدم تم زمین اس کے قریب نہیں جانا. تو کہا معصوم کہتے، معصوم سے روایت ہے کہ وہ نہ جو کا تھا، نہ گندم کا تھا، نہ انجیر کا تھا، نہ ایپل کا ٹری تھا، بلکہ وہ ٹری علم آل محمد تھی، آل محمد کے علم کا ٹری تھا. تب کہا کہ پھر آدم نے کیا کیا؟ کہ آدم نے اپنی فکر کو لے کر گئے، آدم سوچ کو لے کر گئے، اس لیے سوچ کو لے کر گئے. اور اللہ نے آدم کو اس لیے نہیں نکالا کہ وہ سوچ کو لے کے گئے، فکر کو لے کر گئے. اللہ نے آدم کو زمین کو بھیجنا ہی تھا، انہوں نے بھیج دیا. اگر لے کے گئے بھی تھے قریب تو یہ ترک اولا ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھنے بابا سے بلند. آدم جب زمین پر آئے تو کیسے آئے؟
نبی آدم کو اللہ نے کہا کہ اب آپ زمین پہ جائیے. ہزاروں سال رہے اوپر, رہ کے کہا کہ اب جائیے زمین کے اوپر. تو جناب جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل ساتھ لے کے جاؤ. زمین پہ پہلی دفعہ آ رہے تھے, فرسٹ ٹائم ہی واز کمنگ فرام اپ ٹو ڈاؤن. اوپر سے آ رہے تھے جنت, اور جنت میں سے آ رہے تھے. تو جنت کا لباس اتارا گیا, جنت کا جو ڈریس تھا وہ اتار دیا. جنت کے جو ٹریز تھے, فلاورز کے ٹریز, اس کے جو لیوز تھے, وہ پتوں سے پورے جسم کو آدم کے فرشتوں نے سجایا, خوبصورت پتوں سے. اب میں اس کے آگے ایک اور وجہ بتاؤں گا. سجایا, پتوں سے سجایا, اور جناب جبرائیل عرش الہی سے نیچے آ رہے زمین کے اوپر. فرسٹ ٹائم سامنے جبرائیل ہے. نبی آدم کے ہاتھ, میری طرف دیکھو, لک ایٹ می. نبی آدم کے ہاتھ میں ایک سٹک ہے, سٹک, اور پیٹھ کے اوپر ایک سٹون ہے, بلیک کلر کا سٹون ہے, سٹک ہے. جبرائیل کے ساتھ سیدھا نیچے آئے. جبرائیل جی پی ایس بنے ہوئے تھے آج کے, وہ نیچے آئے. نیچے آ کے جبرائیل نے ایک سپاٹ جو اللہ نے بتایا تھا اس سپاٹ پہ آدم کو چھوڑ کے کہا آدم اب آپ یہاں رہیے اور میں واپس جا رہا. آپ امیجن کرو, خالی امیجن کرو, پوری یہ دنیا میں جو آپ نے کڑائی سے, پوری دنیا جو آپ کے سامنے گلوب دیکھ رہا, اس گلوب کے اوپر صرف نبی آدم تھے. He was all alone. ہوا کہیں اور آئیں گے. ہوا کے بارے میں ایک روایت ہے جدہ میں آئیں, جب اس میں بحث میں نہیں جاتا. پوری دنیا میں آدم was all alone, اکیلے بالکل. نہ کوئی انسان ہے, نہ کوئی گھر ہے, نہ لائٹ ہے, کچھ نہیں ہے. آپ امیجن کرو کیسا تھا, کیا حال تھا. اور آدم آئے, اور آنے کے بعد جو کچھ کھانا تھا کھانا کھایا, پانی پیا. صرف اینیملس ہیں, وائلڈ اینیملس ہیں, اور ماؤنٹینس ہیں, ریورس ہیں, اور کچھ نہیں. ایک اکیلا آدمی کیا کرے گا پوری دنیا میں؟ نہ کوئی شیڈ ہے, صرف جھاڑ, ٹریز ہے, اس کا شیڈ, اور کچھ نہیں. جب آئے تھے تو صبح کا وقت تھا, پورا دن گزرا, اور یہ تسبیح پڑھتے رہے. نبی آدم ایسے نہیں کہ ہماری طرف بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھتے رہے, اکیلے, نہ کس سے بات کریں, کوئی بات کرنے والا بھی نہیں. گزرتے رہا, پورا دن گزرا. میری طرف دیکھو پلیز, لک ایٹ می. پورا دن گزرا. شام میں سورج سن سیٹ ہونے لگا تو اس وقت دنیا میں اندھیرا چھانے لگا, ڈارکنیس. جاتے یو کین امیجن کہ پوری دنیا میں سن سیٹ ہونے سے ڈارکنیس آ گئی, کمپلیٹ پچ ڈارک, جس کو بولتے ہیں آپ, ڈارکنیس آ گئی. جب ڈارکنیس آئی آدم رونے لگے. He was all alone. جانوروں کی آواز آ رہی ہے, زمین کے انسیکٹس کی آواز آ رہی ہے. جائے تو کہاں جائے, بیٹھے تو کہاں بیٹھے, نہ کس سے بات کرے, کچھ نہیں ہے. رات اسی طرح اندھیرے کی رات گزرتی رہی. جب صبح میں تہجد کا ستارہ آسمان پہ آیا, جبرائیل آئے. جیسے ہی جبرائیل آئے, نبی آدم نے کہا کہ جبرائیل what is this, یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا آدم یہ دنیا کی رات ہے. اللہ اکبر. کہا یہ دنیا کی رات ہے. آپ یو کین امیجن یہ دنیا کی رات ہے. لحد کی رات بھی آنے والی ہے, گریف کی رات بھی آنے والی ہے, اور ہم سب کے لیے. نبی آدم کو دنیا کی رات ملی تھی, ہمارے لیے گریف کی فرسٹ نائٹ ان دا گریف ہے. میری ٹاپک نہیں ہے, ادروائز آئی وڈ ہیو ٹیل یو کہ وہ کتنی خطرناک رات ہے. وہ تو نبی معصوم ہے, لیکن ہمارے لیے ہر انسان کو جو دنیا میں ہے اس کو جانا ہے واپس. He has to go back. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جائیں گے. ہم کو اس رات کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے. اس رات کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے. یہ یاد رکھو کہ اگر تم نے اس کو یاد نہیں کیا, if you don't do anything for that night, then you are going to have a big problem. You are going to have a big problem. رات تک. اب جب نبی آدم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ رات جائے گی کیسے, how it will go. اب سنے ہوئے جبرائیل نے کیا کہا؟ جبرائیل نے کہا کہ آدم 2 رکعت نماز پڑھو. پہلی چیز زمین پہ آتے کہا 2 رکعت نماز پڑھو. 1 رکعت کی 2 رکعت نماز پڑھو. 1 رکعت رات کے جانے کا شکر ہے,
رات جو ٹلے گی، اندھیرا جو جا کے روشنی آئے گی. ایک رکعت رات کے جانے کا شکر ہے اور ایک رکعت صبح کے آنے کا شکر ہے. یہی 2 رکعت نماز ہمارے اوپر فجر کی واجب ہے اولاد آدم کے اوپر. آپ جو 2 رکعت فجر کی نماز پڑھتے، پہلی مرتبہ یہ نماز نبی آدم نے پڑھی تھی. ہر نماز کو ایک ایک نبی سے، نبیوں سے ہمارے پاس آئی ہے. پہلی رکعت رات کے جانے کا شکر. کتنی بڑی بات ہے، سمجھے تو کتنی بڑی بات ہے کہ ایک رات کے جانے کا شکر ہے کہ یو ہیو ٹو سے تھینک یو ٹو یور اللہ کہ پیسفل نائٹ گزر گئی تیری عبادت میں. اور صبح جو ہوئی اس کا شکر دوسری رکعت ہے. 2 سجدے بھی بتایا تھا میں نے کل کی مجلس میں، آج آپ کو 2 رکعت نماز بتایا. اسی لیے فجر کی نماز پڑھو اٹھ کے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ پیسفل نائٹ گزر گئی، اب پیسفل دل بھی گزر جانا. یہ تیرے 2 رکعت شکر کی نماز کا سجدہ شکر ہے. نماز پڑھی، سورج نکلا، سورج سامنے، دن آ گیا. اس طرح you know how many days he was all alone. کتنے دن یہ اکیلے تھے؟ 200 years. 200 سال تک. Can you imagine? ایک سال 365 ڈیز کا ہے. اگر کاؤنٹ کرنے بیٹھے تو ٹائم نکل جائے. 200 years تک نبی آدم اس زمین کے اوپر he was all alone. کیوں اکیلے تھے؟ کیا کر رہے تھے 200 سال تک؟ گوسپ کر رہے تھے؟ نو. کیوں؟ اس لیے کہ آدم نبی ہے، معصوم ہے. اللہ نے کہا کہ ہم نے آدم کو چن لیا، مصطفیٰ کیا. کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں ہے نبی آدم، کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں ہے. آدم کو اللہ نے چنا ہے، مصطفیٰ کیا ہے. کیا کرتے رہے؟ پورا 3 کام کرے، بعض روایتوں میں 2 کام. اللہ کی عبادت کی، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہے، وسیلے کو تلاش کرتے رہے، وسیلہ لیتے رہے اور روتے رہے. 2 کام کیا، روتے رہے اور وسیلے کو سہارا لیا. پھر بولو 2 کام کیا آدم نے. گریا کیا؟ گریا آدم مشہور ہے. آپ بولیں گے کیوں؟ آج بھی ہر کتاب میں آپ کو ملے گا گریا آدم، کہ آدم 200 years تک گریا کرتے رہے. کیوں گریا کر رہے تھے؟ اور وسیلہ تلاش کر رہے تھے. شیطان نے کہا آدم یہ 2 کاموں سے تم پھر جنت میں چلے گئے. میں یہ 2 کام تمہاری نسل میں، تمہارے جنریشن میں لوگوں کو ذہنوں سے ہٹا دوں گا. یہی بولوں گا کہ نہ گریا کرو نہ وسیلہ تلاش کرو. 200 years تک آدم روتے رہے. 200 years کے بعد اللہ نے، جبرائیل ریگولر آتے تھے، ابھی ہوا سے ملاقات نہیں ہوئی، آتے تھے. آنے کے بعد جبرائیل نے کہا آدم ان کا واسطہ دو کہ جن کی وجہ سے، جن کے نور کی وجہ سے اللہ نے تم کو ملائکہ سے سجدہ کروایا. سجدہ ہوا، انہوں نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد. دعا کی، اللہ نے سارا نبی آدم کو واپس کر دیا. پھر نبی آدم یہاں پر آئے. کہاں پہ؟ خانہ کعبہ آئے، طواف کیا، سٹرس دور ہوا. وہاں سے صفا گئے، ادھر سے مروہ سے جناب حوا آئیں، دونوں کی ملاقات میدان عرفہ میں. بہت بڑا دن ہے میدان عرفہ. اس کے بعد دن گزرنے لگے، نبی آدم کے پاس جناب حوا کو برتھ ہوئی. پہلا بیٹا پیدا ہوا قابیل، پہلا بیٹا فرسٹ سن قابیل پیدا ہوا. اس کے بعد تھوڑے دن گزرے، کچھ مہینے یا کچھ سال گزرے، دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی جناب حابیل کی. اچھا جناب آدم کی ہائٹ کیا تھی؟ اگر میں بولوں تو یقین نہیں آئے، 20 feet. اس زمانے کے لوگ اتنے اونچے لمبے ہوتے تھے. بعض روایتوں میں 12 feet ہے، 12 ہاتھ کے اتنے، بعض میں 18 یا 20. اس میں بحث نہیں کر رہا. دونوں کی ساتھ ان کے گھر میں برتھ ہوئی. جناب قابیل بڑا بیٹا ہے، جناب حابیل چھوٹا بیٹا. دونوں پیدا ہو گئے. جب دونوں پیدا ہو گئے، پوری دنیا میں کتنے لوگ تھے؟ صرف 4 آدمی تھے اور کچھ نہیں تھا. جناب آدم، جناب حوا، جناب حابیل اور قابیل، 4 آدمی تھے بس. یہ 4 کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اب یہ دونوں بڑے ہوئے، جوان ہو گئے تو آدم نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار ابھی بچے میرے جوان ہو گئے، اب ان کی شادی کیسے ہوگی؟ اللہ نے کہا ڈونٹ وری،
میں ارینجمنٹ کرتا ہوں. اف یو ٹرسٹ اللہ نا, میں بھی آج سب کو یہ بولتا ہوں, اللہ پہ بھروسہ کرو. اف یو ٹرسٹ ہم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر, یاد رکھو, اس پہ بھروسہ کرو. ٹرسٹ آن یور اللہ, ٹرسٹ آن یور, لیکن اکیلے نہیں. جب اللہ پہ بھروسہ کرو تو واسطہ دو محمد اور آل محمد, واسطہ دو پنجتن کا, واسطہ دو 14 معصومین کا. اس کے بعد تمہارا ٹرسٹ بھی بلڈ ہوتا, تمہارے پاس یقین بھی پیدا ہوتا, اینڈ یو ول گیٹ اٹ, یو ول گیٹ اٹ. اوکے, تو آدم نے ہاتھوں اٹھایا, اٹھا کے کہا پروردگار اب یہ میرے بچوں کا شادی کیسے ہوگی؟ اللہ نے کہا ڈونٹ وری, آل مینیج, ڈونٹ وری, آل ارینج. انگلش میں نہیں بول رہا, وہ تو میں بول رہا. ایک سال آپ پڑھ لے محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جب یہ ہوا تو اب جناب آدم نے, اللہ نے کیا کیا, جنت سے ایک جنہ کو, اللہ نے ایک جنہ, جنت سے نہیں ایک جنہ کو بھیجا. جنہ کو, جو جنہ میں سے, جنوں میں سے, اور جنوں میں عورتیں بھی ہیں, میل بھی ہے, فیمیل بھی. ایک جنہ کو انسانی شکل دے کر, انسانی جنس دے کر اللہ نے زمین پہ بھیجا, جس سے نکاح قابیل کا ہوا. فرسٹ ڈے بھی نکاح ہوا, نبی آدم کا بھی نکاح ہوا, ان کا بھی نکاح ہوا. یہ نکاح ہوا جنہ کے ساتھ جو انسانی شکل میں آئے تھے. جنہ سے نہیں ہوا نکاح. کہیں آپ بولیں گے یار میرا بھی نکاح جنہ سے کرا دو. جنہ سے ان کی جنس الگ ہے, ہماری جنس الگ ہے. کبھی ان سے دوستی کرنا نہ ان کی دشمنی اچھی ہے. آپ کو حکم نہیں ہے, آپ کو یہی حکم ہے کہ آپ دور رہو. بہرحال وہ بحث میں نہیں جاتا. جو انسانی شکل میں, بہت کلیئر بات کر رہا, انسانی شکل میں اللہ نے بھیجا اس کو, تو اس سے قابیل کا نکاح ہو. اور ان کو کس کو بھیجا؟ حابیل کے لیے جو لڑکی بھیجی وہ حوروں میں سے ایک بھیجی, انسانی شکل. حور بھی الگ ہے, وہ بھی الگ جنس ہے. میں جنس کے مسئلے میں نہیں پڑھ رہا, میں آپ کو صرف بتا رہا کہ حور کو بھیجا انسانی جسم میں, انسانی شکل میں, زمین پہ بھیجا. دونوں سے نکاح ہوا. اب جب دونوں سے نکاح ہو گیا تو اس وقت پوری زمین کے اوپر 6 آدمی تھے, جسٹ امیجن. اس وقت نہ زمین کا کوئی جھگڑا تھا, یہ میری زمین ہے, یہ تیری زمین ہے, یہ میرا گھر ہے, یہ تیرا گھر ہے. یہ پراپرٹیز کے چکر میں مت پڑو یار. بہت آرام سے ریلیکس ہو کے 6 آدمی گزار رہے تھے. جب گزار رہے تھے تو ایک دن اللہ نے حکم دیا جناب آدم کو کہ آدم تم اپنے سکسیسر کا اعلان کر دو, تم اپنا سکسیسر بناؤ. 6 آدمی اور کوئی نہیں. نبی آدم, جناب حوا, حابیل اور قابیل, اور 2 ان کی وائفز, ایک وائف تھی. اب آدم سے کہا کہ آدم تم اپنا سکسیسر اناؤنس کرو. تو آدم نے کہا میں کس کو بناؤں؟ تو کہا تم اپنے چھوٹے بیٹے حابیل کو اپنا وارث بناؤ, اپنا سکسیسر بناؤ. دوستو یہاں بہت بڑی امپورٹنٹ ایک بات کلیئر ہو رہی, بہت امپورٹنٹ بات کلیئر ہو رہی کہ کیا, کہ پہلا نبی ہے آدم, پلیز پہلا نبی ہے آدم, ان کا سکسیسر بننا تھا. تو ان کو, نبی آدم کو اللہ نے اتھارٹی نہیں دی, نبی آدم کو اختیار نہیں دیا. پھر بول رہا, نبی آدم کو اتھارٹی نہیں دی اللہ نے کہ تم اپنے 2 ہی 2 بچے ہیں, دونوں میں سے کسی ایک کو بنا لو. نو, اللہ نے حجت کو تمام کیا. اللہ نے بتایا دنیا والوں کو کہ آنے والی نسل, آنے والے زمانے میں یہ ریز ہوگا, یہ کوسچن. تو صرف 2 ہی ہے آدم کے, جناب حابیل ہے اور قابیل ہے. دونوں بیٹے میں سے کسی ایک کو بنا لو. اللہ بول سکتا تھا کہ ارے یار تم بناؤ, میں کیا بناؤ 2 آدمی میں, لیکن اللہ نے کیا کہا کہ تم اپنے چھوٹے بیٹے حابیل کو اپنا سکسیسر بناؤ. تو دوستو پہلا نبی بنا, پہلا نبی, فرسٹ نبی کا جو سکسیسر بنا اس کو اللہ نے بنایا. پھر بول رہا پہلے نبی کا سکسیسر اللہ بنایا. تو یہ کیسے پاسبل ہے, یہ کیسے پاسبل ہے کہ آخری نبی جو سردار نبی انبیاء, اس کا سکسیسر اللہ امت پہ چھوڑ دے, جس کی شریعت قیامت تک رہنے والی ہے. نبی آدم کی شریعت تو ان کے ساتھ ختم ہوگی, دوسرے نبی نوح کی شروع ہوئی, ادریس کی شروع ہوئی. تو آپ سوچو یہ کتنا بڑا کلیئر ہو رہا پوائنٹ یہ کہ آج جو مسلمان بولتے ہیں کہ رسول نے اپنا سکسیسر نہیں بنایا تھا, جس کی وجہ سے ہم کو سقیفہ میں جا کے جمع ہونا پڑا, رسول کی میت کو چھوڑنا پڑا, اور ہم سقیفہ میں جمع ہو کے رسول کا وارث سن رہے تھے. ارے بابا, آدم کا سکسیسر تو اللہ بنائے, نوح کا سکسیسر تو اللہ بنائے. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, ابھی ہوں انشاءاللہ ماشاءاللہ بامبے میں 20 محرم تک بامبے میں ہوں. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. کوئی مجھے ایک ہسٹری سے بتائے
تاریخ سے بتایا, میں تاریخ کے قصص الانبیاء سے پڑھ رہا, میں حیات القلوب سے پڑھ رہا, اللہ اور نجم الحسن کراری کی تاریخ اسلام سے پڑھ رہا. کوئی مجھے ایک نبی کا بتا, ایک نبی کا جس کو اللہ نے کہا کہ میں تم کو اتھارٹی دے رہا ہوں, تم کو اتھارٹی دے رہا ہوں, تم اپنا سکسیسر خود بناؤ. نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے سکسیسر بنانے کا, سکسیسر نومینیٹ کرنے کی اتھارٹی اپنے پاس رکھی ہے. رسول تک, ایون رسول اللہ کو کہا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہ ظلم عظیم ہوا ہے. کیا کہا قرآن میں, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ میں بول رہا, یہ اللہ بول رہا, قرآن میں بول رہا, سورہ مائدہ میں بول رہا, وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا. آپ نے غور کیا؟ Did you understand what I said? غدیر میں اعلان ہوا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اب نہیں ایکسپٹ کیا وہ ایک الگ بات ہے. سکسیسر بنایا جناب آدم نے, جناب حابیل کو اپنا وارث بنایا, اپنا سکسیسر بنایا. اب جیسی بنا ہے اناؤنسمنٹ میں کس میں ہونا ہے؟ 5 آدمی ہے, نبی آدم ہے, جناب حوا, دونوں بیٹے اور دونوں بہو. اناؤنسمنٹ اسی میں اناؤنسمنٹ ہوا. اناؤنسمنٹ جیسی ہوا اور شیطان لگا ہوا تھا زمین کے اوپر کہ کیسا بھی میں گمراہ کروں. وہ دشمنی, وہ گرج جو حرام ہے, حرام. وہ سیدھا قابیل کے پاس پہنچا. قابیل کے پاس پہنچ کے کہا یار واٹ آر یو ڈوئنگ, یہ حق تو, یہ رائٹ تو تمہاری ہے, یہ رائٹ تو تمہاری ہے, اس لیے کہ تم بڑے بیٹے ہو, یہ رائٹ تمہاری ہے, تم کو بنانا چاہیے تھا. تم کو نہیں بنا کے تمہارا باپ چھوٹے بھائی کو بنایا. اس کا مطلب تم کو نہیں چاہتا. دیکھو کیسا اس کو گمراہ کرا. دیکھو دوستو, بہت امپورٹنٹ ہے کہ تم کس سے کیا بات کر, ہمیشہ اچھی رائے دینا. تو کہا کہ تم, اس کا مطلب ہے تمہارا باپ تم کو نہیں چاہتا, باپ کی طرف سے دور کر رہا. شیطان دیکھو کیسا ظالم ہے, کیسا گمراہ کرتا. اب تم کو رائٹ ہی نہیں ہے, تم بڑے ہو کے تمہارا کیا پاور ہے, تمہارا بھائی تمہارے پر اتھارٹی کرے گا تمہارے باپ کے بعد. اس کے بعد کہنے لگا کہ تمہاری اولاد اور حابیل کی اولاد, جب یہ لوگ بڑے ہوں گے تو یہ دونوں, تمہاری اولاد کے سامنے حابیل کی اولاد بولے گی کہ میرا باپ خلیفہ تھا, تیرا باپ نہیں تھا, ان کا پاور ہو. اب یہ جب اتنا اس کو بولتا رہا حابیل آیا جناب آدم کے پاس. مانگو, یہ ہمارا بلیف ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہر گھر میں عزا خانہ اسٹارٹ کرو, گھر میں رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں, فرشتے آتے ہیں, 1000 واقعات. اور علم اسٹارٹ کر کے چھوڑنا نہیں, بلکہ ایک نوحہ ضرور پڑھنا, ماتم ضرور کرنا, مجلس ضرور کرنا. دوستو, فاطمہ کا لال منزلوں کو طے کرتا ہوا کربلا پہنچا. کربلا کیسے پہنچا؟ زمین کربلا ایک بیابان جنگل تھا. زمین کربلا ایک جنگل تھا. پلیز غور سے سنو, ایسا جنگل تھا کہ کوئی ٹھہرتا نہیں تھا. اس جنگل کو حسین نے اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کا ابدی پیغام لکھ کر زمین کو رشک خلد بنا دیا. ساتھ جس جانور پہ گھوڑے پہ آ رہے تھے, وہ گھوڑا رک گیا. ایک کے بعد ایک گھوڑوں کو بدلا گیا. امام تو جانتے تھے یہ کون سی جگہ, یہی میری منزل ہے, حجت کو تمام کرنا تھا. 7 گھوڑوں کو بدلا, پھر زمین سے مٹی کو اٹھایا, سونگا, سمجھ گئے. بنی اسد کی ٹرائب کے لوگوں کو پتا چلا کہ فرزند رسول کا بیٹا آیا, تو ہر طرف سے لوگ جمع ہونے لگے. امام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے. کسی نے کہا نینوا ہے, کسی نے کہا شط الفرات ہے. امام بار بار ایک جملہ کہہ رہا ہے کہ کیا اس کا کوئی اور بھی نام ہے, کیا اس کا کوئی اور بھی نام ہے. ایسا لگتا ہے کہ مولا حسین کو سننا چاہتے ہیں. ایک بزرگ نے آگے بڑھ کے کہا کہ فرزند رسول اس کو کربلا بھی کہتے ہیں. بس جیسی نام سنا کربلا, مولا جانتے تھے, کربلا کا نام سنا, عباس سے کہا کہ عباس ہم کو اب یہی رہنا, اب ہم یہی رہیں گے. اور بنی اسد کی ٹرائب والوں کو بلا کے کہا میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں. ان لوگوں نے کہا مولا یہ زمین آپ مت خریدیں, اس لیے کہ اس زمین کے اوپر ہم نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے کسی کو سکون اور چین نہیں ملا.
حسین نے کہا اب ہمارا چین یہی ہوگا، اب اس زمین کو ہم جنت بنا دیں گے، ہم کو اب یہی رہنا ہے۔ ٹرائب سے خریدنے کی بات ہوئی، ریٹ فکس ہوا، امام نے پیمنٹ کیا، ڈاکومنٹ بنا۔ جب ڈاکومنٹ بنا اور شہزادی زینب کو معلوم ہوا تو بی بی نے کہا کہ بھیا یہ زمین تم علی اکبر کے نام پہ لو۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں بی بی آپ شہزادے کے نام پہ بول رہے، ارے یہاں پہ علی اکبر شہزادے کا مزار بنے گا۔ بس دوستو زمین خریدی گئی، ہمارے یہاں اتاری گئی، خیمے لگائے گئے، سیدانیاں خیمے کے اندر آئی، یہ مولا حسین کی زمین ہے، مولا حسین کی پراپرٹی تھی۔ زمین پہ بیٹھ گئے، اور جب بیٹھنے کے بعد اس وقت جب شہزادی خیمے کے اندر گئی، تھوڑی دیر کے بعد جناب فضا سے کہا کہ فضا جا کر میرے بھیا کو بلا کر لے کے آ رہا ہو، میرے ماجائے کو بلا کر لے کے آ رہا ہو۔ عزیزو مولا حسین کو آ کے فضا نے کہا کہ آقا آپ کو بی بی زینب بلاتی ہے۔ مولا حسین آئے خیمے میں، آئے اور آ کے بیٹھے شہزادی کے پاس، تو بی بی نے کہا کہ بھیا یہ کیسی جگہ ہے کہ جب سے آئے ہوں دل بڑا گھبراتا ہے بھیا، دل بڑا گھبراتا ہے بھیا، اور اس میرے خیمے کے پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی، وہ ایسے تڑپ کے رو رہی جیسے اس کا پورا گھر اجڑ گیا۔ تو امام نے کہا کہ زینب یہ کربلا ہے بہن، یہ کربلا ہے، یہی اب پہ ہم کو رہنا ہے۔ اس کے بعد کہا بہن تم نے آواز کو پہچانا نہیں، ارے یہ ہماری ماں بی بی فاطمہ کی آواز ہے۔ ارے فاطمہ کربلا کے میدان میں 2 محرم سے موجود تھی، جو تڑپ کے رو کے کہہ رہی تھی ہائے میرا حسین، ارے جس کا پورا گھر اجڑ جائے گا۔ بس دوستو امام نے زمین کو خریدا، بنی اسد والوں کو بلا کے کہا کہ زمین جب خرید لی تو ان کو بلا کے وصیتیں کی۔ اب وصیتوں میں یہ جملہ کہا کہ دیکھو جب ہماری شہادت ہو جائے اور یہ ظالمین چلے جائے تو تم آ کے مجھے ہم لوگوں کو دفن کرنا۔ پھر امام نے کہا عورتوں کو بلا کے کہا کہ اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف سے نہ آئے تو تم پانی کے بہانے سے آنا اور ہم کو دفن کرنا۔ اس کے بعد حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی، حسین کی غربت معراج کے اوپر چلی گئی۔ امام نے بلا کے کہا، امام نے بچوں کو بلایا، آپ امیجن کرو کہ میرا مولا کتنا غریب ہو گیا تھا، کتنا غریب ہو گیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، گود میں اٹھایا۔ کیا خوش نصیب بچے کہ جو حسین کی آغوش میں ہو، جو حسین جن کے سر پہ ہاتھ پھیرے۔ مولا نے کہا کہ بچوں، اے میرے بچوں، جب اگر تمہارے ماں باپ حکومت کے خوف سے آ کے ہم کو دفن نہ کرے تو تم کھیلتے ہوئے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک لینا اور ہمارے اوپر ڈال دینا۔ بس دوستو اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب امام نے وصیتیں کی، بس میں نے حدیث کو ختم کر دیا۔ جب 12 محرم کو آج بھی بنی اسد کی یہ ٹرائب اسی انداز سے آتی ہے، اس سال 12 محرم کو ان کے مرد جب چلنے لگے تو عورتوں نے کہا نہیں آقا نے ہم سے بھی وعدہ لیا، بچوں نے کہا ہم سے بھی وعدہ لیا، بس میں مجلس ختم کر دیا۔ یہ پورا یہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، آج بھی اسی انداز سے آتے۔ کوہرام رہتا ہے کربلا میں جب بنی اسد والے آتے اور آ کے پکارتے رہتے وین حسین حسین تم کہاں چلے گئے، مولا آپ کہاں چلے گئے، وہ تڑپ تڑپ کے گریا کرتے۔ یہ پورا قافلہ آئے تو عجیب منظر دیکھا کہ ہر طرف لاشیں ہیں لیکن کسی پہ سر نہیں ہے۔ بس دوستو وہ وہاں کا جو سردار تھا بنی اسد کا، وہ حیران کھڑا ہوا تھا۔ اس نے وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اونٹ پہ ایک سوار آیا اور اس نے پکار کے کہا ذرا ٹھہر جاؤ میں بتاتا ہوں۔ کہتا ہے وہ عجیب سوار تھا جو توق زنجیر میں اسیر تھا۔ آپ سمجھ گئے یہ کون تھا؟ توق زنجیر میں اسیر، اونٹ سے اترا، توق زنجیر کھلے، وہ آئے اور آ کر کہا کہ ہم کو ساتھ لیا، ساتھ لے کر ایک جوان کی میت پہ گئے جس کا سر نہیں تھا لیکن سینہ بڑا زخمی تھا۔ انہوں نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا یہ میرا بھائی علی اکبر ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھے، ایک پامال لاشے کو اٹھا کے کہا یہ میرا بھائی قاسم ہے۔ اس کے بعد دونوں میتیں اٹھائی، کہا یہ اونو محمد ہے۔ عزیزو اس کے بعد بنی اسد کہتا ہے کہ میں واقعہ ٹرائب کا لیڈر کہتا ہے کہ میں تڑپ گیا، ایک چھوٹے سے لاشے کو دیکھا جو 6 مہینے کا لاشا تھا، سر نہیں تھا۔ اس بھائی نے، اس آنے والے نے سینے سے لگا کے کہا میرے بھیا علی اصغر، ارے کتنے ظلم سے تم کو شہید کر دیا بھیا، صرف پانی مانگا تھا لیکن ظالموں نے تم کو پانی بھی نہیں دیا۔ امام تڑپنے لگا۔ اس کے بعد
بنی اسد والوں کو لے کے ایک نشیب میں گئے, دیکھا کہ وہاں ایک بہمان لاشا ہے, تو یہ آنے والا سر پیٹنے لگا, سینہ پیٹنے لگا, تڑپ تڑپ کے کہتا تھا بابا کیا حال ہو گیا بابا, ارے میں جوان بیٹا ہوں, میں آپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا تھا. اس وقت ان لوگوں نے پوچھا آپ کون ہیں اور یہ کون ہے؟ تو اس وقت امام نے کہا یہ میرا بابا حسین ہے, میں ان کا بیٹا سید سجاد ہوں. عزیزو, مولا حسین کو لٹایا, ان کے سینے کے اوپر جناب علی اصغر کو رکھا, چھوٹا سا لاشا یہاں پہ رکھا, اور اس کے بعد پینتی علی اکبر کو لٹایا, اور لٹانے کے بعد جب مزار بن گیا, لحد بن گئی, پھر شہدائے کربلا کی لحد بنی, پھر حبیب ابن مظاہر کی لحد بنی, بس مجلس ختم ہو گئی. اب یہ بنی اسد والے واپس جانے لگے, تو امام نے کہا ٹھہرو, اب یہ ایک لاشا اور باقی ہے. ان لوگوں نے کہا وہ کہاں ہے؟ ان کو لے کے سیدھا نہر پہ گئے. ان کا سردار کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شیر ہے جو لیٹا ہوا تھا, لیکن دونوں ہاتھ نہیں تھے. کہا یہ میرا چچا عباس ہے. ارے عباس کے لاشے کو اٹھایا, لحد میں رکھا. بنی اسد والوں سے کہا تم اوپر ٹھہرو. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ امام اپنے رخسارے کو, بس میں نے مجلس ختم کر دی, رخسارے کو سینے پہ رکھ کے تڑپ کے روتے ہوئے ایک جملہ بول رہے کہ اے چچا آپ تو یہاں آرام کر رہے, لیکن آپ کی بہنیں اس وقت کوفے میں ہیں, آپ کی بہنوں کے سروں پہ چادر نہیں ہے. اس کے بعد کہا چچا آپ کی سکینہ کو تماچے مارے جا رہے, کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے, آپ کی سکینہ تڑپ تڑپ کے کہہ رہی چچا میری مدد کو آؤ, بابا میں یتیم ہو گئی. الہی و سیدی و مولا. پروردگار